يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا۔ یہ سورہ مزمل ہے، مکی صورت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے۔ 20 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہے۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کملی والے، اے چادر اڑنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے کچھ حصے کو چھوڑ کر عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، اور اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کو صاف صاف اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ ہم آپ کے اوپر جو ہے ایک وزندار بات جو ہے اتارنے والے ہیں، ڈالنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور رات کے آخری حصے میں اٹھنا یہ نفس کو کچلنے والا ہے، اور جو ہے اس وقت جو ہے بات بھی سیدھی طریقے سے ادا کی جا سکتی ہے، اور آپ کے لیے دن میں جو ہے لمبا کام کرنا ہے یا لمبا تیرنا ہے۔ یہ سورہ مزمل جو ہے ابتدائی زمانے میں اترنے والی سورت ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو ہے اے چادر اوڑھنے والے کے ذریعے ارشاد فرمایا گیا۔ دراصل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ جو ہے بڑے گھبرا گئے تھے، اور جب گھر پر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ تو اس وقت آپ کے بدن کے اوپر وہ کبکبی تھی، تو شاید اسی وجہ سے یہ آپ کا لقب پڑ گیا چادر اڑنے والے۔ اور جو محبوب ہوتا ہے، جو اس کو چاہنے والا ہوتا ہے، اس کی ہر ادا پسند آتی ہے، تکلیف والی ادا بھی پسند آتی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ انبن ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکل کر جو ہے مسجد نبی میں جا کر سو گئے۔ تو جب اپنے گھر پر پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت علی نہیں ہیں، تو فاطمہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں، کہ پتہ نہیں گھر سے نکل گئے، ایسی ایسی بات ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو خیال آئے کہ جو ہے مسجد میں ہی ہوں گے، تو دیکھا کہ مسجد میں اللہ کے نبی گئے اور جو ہے آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کو اٹھایا تو یوں کہہ کر اٹھایا کہ اے ابو تراب اٹھو، یعنی آپ کے جو ہے زمین پر لیٹنے کی وجہ سے آپ کے جسم کے اوپر مٹی آ گئی تھی، اس لیے کہا کہ مٹی والے اٹھ جائیں۔ تو یہ محبت کے اندر کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں، چاہے آدمی تکلیف کے اندر ہو پھر بھی جو ہے اس سے محبت کی وجہ سے وہ جملے کہے جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا کہ ایک کملی والے، ایک چادر اڑنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے کچھ حصے کو چھوڑ کر جو ہے کھڑے ہو جایا کریں۔ یہ جو آیت تلاوت کی گئی اس کے اندر جو ہے تہجد کی نماز کا ذکر ہے، اور یہ جو ہے شروع کے زمانے کا وقت ہے کہ جب 5 وقت کی نماز جو ہے مکمل طور پر جو ہے ایمان والوں کے اوپر فرض نہیں ہوئی تھی۔ یہ 5 وقت کی نماز جو ہے شب معراج کو جو مکمل واقعہ ہے اس کے اندر اللہ کے نبی گئے تھے اور 5 وقت کی نماز کو لے کر آئے تھے، تب جو ہے نماز فرض ہوئی تھی۔ لیکن جب تک ایمان والوں کے اوپر 5 نمازیں فرض نہیں تھی تو یہ تہجد کی نماز فرض کے درجے میں تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اس کا اہتمام کرتے تھے اور صحابہ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن جب یہ فرضیت یعنی 5 وقت کی نماز کی فرضیت نازل ہو گئی تو تہجد کی فرضیت جو ہے منسوخ ہو گئی اور اس کو سنت اور نفل کے درجے میں کر دیا گیا۔ اور آگے بھی جو ہے یہ آیت آئے گی کہ تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکتا ہو پڑھو، فقرؤوا ما تیسر منہ،
کہ رات کے قیام کو تو پہلے فرض تھا، لیکن جب یہ آخر والی آیت نازل ہوئی کہ تمہارے اندر جتنی طاقت ہو اتنا پڑھو، کہ پہلے تو 5 نمازیں فرض ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے تہجد کی فرضیت کو ساقط کر دیا گیا۔ تو بہت سارے اقوال بھی اس کے اندر بیان کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات بیان کی ہے کہ اس آیت کے روح سے قیام اللیل یعنی رات کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امت کے اوپر فرض تھی، اور اس وقت واقعہ ہے کہ جب 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال یہ آیت جو یہ قیام اللیل ہے یعنی رات کی تہجد کی جو نماز ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل اگر سمجھ میں آ جاوے کہ رات کی تہجد کی نماز کیا ہے، اس کی فضیلتیں تو جو ہے حدیث پاک میں آتی ہی رہتی ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے اپنی جو ہے موت تک جو ہے اس کا اہتمام کرتے رہے، اور جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ جو نماز فرض کی گئی اس کے 3 حصے کیے گئے۔ ایک تو حصہ یہ ہے کہ آپ جو ہے آدھی رات نماز پڑھنے میں گزاریں اور آدھی رات اپنے آرام میں گزاریں۔ ایک حصہ تو یہ ہے، ایک ترتیب تو یہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر ڈالی گئی، اور دوسری ترتیب یہ ہے کہ 2/3 رات جو ہے عبادت میں گزاریں اور 1/3 رات اپنے آرام میں گزاریں، اور تیسری ترتیب یہ ہے کہ آخری 1/3 رات اللہ کی عبادت میں گزاریں اور جو پہلے کا وقت ہے اس کو جو ہے آرام میں گزاریں۔ اس کو اگر مثال کے ذریعے اس طرح سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر رات کا جو حصہ ہے، رات کے جو آرام کا وقت ہے، اگر اس کو 9 گھنٹوں پر تقسیم کیا جائے کہ سمجھو کہ رات کا آرام کا وقت 9 گھنٹے ہیں، اگر 3 حصوں پر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے تو 3 گھنٹے بنتے ہیں۔ کتنے گھنٹے؟ 3 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو ان جو ہے 9 گھنٹوں کی نصف رات 4.5 گھنٹے کی ہوتی ہے، آدھی رات جو ہے 4.5 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور 2/3 رات 6 گھنٹوں کی ہوتی ہے، اور آخری 1/3 رات 3 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس بات کا اختیار دے دیا گیا کہ اگر آپ چاہے تو آدھی رات جو ہے آرام کرے اور آدھی رات جو ہے اللہ کی عبادت کرے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو 2/3 رات یعنی کہ مثال جو بھی دی اس کے اعتبار سے 6 گھنٹے جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے اور پہلے 3 گھنٹے اپنے آرام کے لیے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آخری 3 گھنٹے آرام کے لیے اور اس کے پہلے والے 6 گھنٹے آخری 3 گھنٹے عبادت کے لیے یعنی تہجد کی نماز کے لیے، اور شروع کے 6 گھنٹے جو ہے آرام کے لیے۔ تو یہ ترتیب جو ہے تہجد کی نماز کی ہے۔ اب جو ہے قرآن کی آیت کی جو ہے تفسیر سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے آیتوں کی تفسیر کیا ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر تہجد کی نماز فرض پہلے تھی لیکن بعد میں سنت قرار دے دی گئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ تہجد کی نماز اور اس کی کیا مصلحت ہے تہجد کی نماز کی، اور امت تک جو ہے قرآن کریم کا کیا پیغام جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اس رات میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کیا کیجئے، اور کس طریقے سے؟ ترتیل کے ساتھ، آہستہ، ٹھہر ٹھہر کر۔ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے، اس کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے، اگر لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر ہم دیکھنے جائیں گے تو ترتیل کہتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کو صحیح طریقے سے استقامت کے ساتھ صحیح انداز کے ساتھ اپنے منہ سے نکالنا۔ اسی لیے ہم اپنی زبان میں اردو زبان کے اندر بعض مطلب اگر کوئی شخص آرام سے کام کر رہا ہے تو اس کو یوں کہا جاتا ہے ارے ترتیل سے کیا کام کرتا ہے، جلدی جلدی کرنا ہے۔ تو ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ آرام کے ساتھ اور صحیح انداز کے ساتھ صحیح حروفوں کی ادائیگی کے ساتھ جو ہے الفاظ کو اپنی زبان سے نکالنا۔ تو ایک تو تہجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن کی تلاوت کرنا، چاہے نمازوں کے اندر جو ہے جزوی جو ہے چیزیں ہوتی ہیں جیسے ذکر ہوتا ہے اور جو ہے رکوع ہوتا ہے، سجدے ہوتے ہیں، لیکن تہجد کا خاص عمل قرآن کی تلاوت ہے۔ تہجد کا خاص عمل کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے، اور قرآن کی تلاوت کا جو ہے مطلب سمجھ میں آگے کہ ترتیل کسے کہتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یوں آتا ہے کہ ترتیل کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے ایک شخص کے پاس سے گزرے اور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور ساتھ میں رو بھی رہا تھا، تو آپ کے پاس جو صحابہ کھڑے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، اسے کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ ورتل القرآن ترتیلا، اسے کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے قرآن کی تلاوت اس انداز کے ساتھ کرے کہ اس میں معنی اور تدبر بھی کر رہا ہو اور جو ہے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو رہے ہیں۔
یعنی معنی اور تدبر کب ہوں گے؟ جب ایک ایک لفظ کو صاف صاف اور صحیح طریقے سے آدمی پڑھے گا، تب جا کر جو ہے معنی کے اندر سوچ اور فکر ہو سکتی ہے کہ اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے یا اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ تب جا کر جو ہے اس قرآن کو کہا جائے کہ یہ ترتیب کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات بھی اس میں یہ نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی کی قرات اور تلاوت کو ایسا نہیں سنتا جیسا اس نبی کی تلاوت کو سنتا ہے جو خوش آوازی کے ساتھ زور سے قرات کرے۔ ترتیل کا ایک مطلب اور بھی یہ ہے کہ قرآن کو جو ہے صحیح طریقے سے صحیح انداز کے ساتھ پڑھنا بھی اور خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا بھی، یعنی اچھے آواز کے ساتھ پڑھنا، اور اچھی آواز کے ساتھ آدمی اسی وقت پڑھ سکے گا جب قرآن کو آہستہ پڑھے۔ تو خلاصہ کلام جو ہے ترتیل کا یہی ہوا کہ قرآن کو جو ہے چاہے نماز میں پڑھا جا رہا ہو یا نماز کے علاوہ میں پڑھا جا رہا ہو، ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہی یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ورنہ جو ہے وہ قرآن جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے جلدی جلدی، اس ترتیل کے اندر داخل نہیں ہوگا اور وہ سنت تلاوت مانی نہیں جائے گی۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے وہ اصل میں آپ پر اس لیے ڈالی جا رہی ہے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ کے اوپر ایک جو ہے نا بھاری کلام اتارنے والے ہیں، ڈالنے والے ہیں۔ ثقیل کہتے ہیں بوجھ کو، بھاری پن کو، کہ آدمی نے کوئی جو ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی نے سامان اٹھایا تو ہی آج وہ بھاری مانا جائے گا، بلکہ آدمی کے لیے جو ہے بہت ساری دنیاوی فکریں اور دینی فکریں بھی جو ہے نا اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں کہ دنیاوی سارے مشاغل، آدمی کہتا ہے میرے کام جو میرے سر پر جو ہے نا کام کا بہت سارا بوجھ ہے، حالانکہ وہ کام جو ہے سر پر لے کر گھومتا نہیں ہے، لیکن وہ فکریں، وہ کام کی اور دنیا کی فکریں جو ہے نا اس کے سر پر بھاری پر محسوس کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کو تہجد میں اٹھانا اور تہجد کی نماز پڑھوانا اور اس میں قرآن کی تلاوت کروانا یہ اس لیے ہے کہ ہم آپ کے اوپر بھاری کلام اتارنے والے ہیں۔ بھاری کلام سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے نا ہم قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں۔ اب قرآن کریم کو بھاری اس لیے کہا گیا کہ قرآن کریم کے اندر صرف جو ہے نصیحتیں اور واقعات نہیں ہیں، بلکہ آپ کے اوپر جو ہے نا قرآن کریم کے اندر احکامات بیان کیے جائیں گے، اور احکامات کو پوری زندگی عملی طور پر اپنی زندگی میں لانا یہ آدمی کے لیے ذرا بھاری معلوم ہوگا، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے وہ جو ہے اس کے لیے آسان معلوم ہوگا، لیکن پوری زندگی جو ہے عملی طور پر احکامات کو اپنی زندگی میں لانا یہ انسان کے لیے بھاری ہوتا ہے۔ تو ہم آپ پر جو ہے اور بھی آگے قرآن اتارنے والے ہیں، یہ تو تھوڑی سی مشقت ہے، ابھی تو آپ کو اور مشقت برداشت کرنی ہے۔ اس آیت میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، یعنی اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر جو ہے بھاری کلام اتارنے والے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے جو ہے ایک صبر اور بھی ہے کہ نماز تہجد کا حکم اس لیے دیا گیا کہ آدمی اور انسان جو ہے مشقت اٹھانے کا خوگر ہو، کہ صبح میں اٹھنا آدمی کے لیے مشقت ہوتا ہے، آدمی کے لیے بوجھ معلوم ہوتا ہے، ابھی آگے جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا کہ صبح میں اٹھنا آدمی کے لیے بوجھ معلوم ہوتا ہے، لیکن آدمی صبح میں اٹھنے کی عادت بنا لے تو آدمی جو ہے مشقت اٹھانے کا خوگر بن جائے گا، اس کو عادت بن جائے گی مشقت اٹھانے کی، چاہے دنیا کی ہو یا دینی مشقت ہو وہ آدمی اٹھا لے گا، بشرطے کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا رہے۔ اس کی مثال یہ سمجھے کہ اگر کوئی شخص 50 کلو کا وزن اٹھاتا ہو تو 10 کلو کا وزن اس کو اٹھانے کے لیے آسان نہیں ہے، 60 کلو کا وزن اٹھاتا ہو تو 20 کلو اٹھانا اس کے لیے آسان ہے۔ تو چاہے یہ بھاری چیز ہے لیکن دوسرے آسان کام جو ہے وہ اس کے لیے آسان بن جاتے ہیں، تو خوگر ہو۔ اور دوسرا یہ بیان کیا کہ یہ رات کو نیند کے غلبے اور نفس کی راحت کے خلاف ایک جہاد ہے، کہ رات کو ایک تو نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور آدمی کو صبح میں اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے اور نفس کے اوپر بھی بھاری پڑتا ہے، تو گویا جو ہے نفس کی راحت کے خلاف یہ ایک جہاد ہے، اس کے لیے اس کو ثقیل اور بوجھ کہا گیا۔ پھر آگے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ یقیناً یہ جو رات آپ کے لیے بنائی گئی ہے یہ جو ہے نفس پر بھاری ہے، واقوم قیلا، اور اس وقت بات بھی درست طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر جو یہ بتائیں گے ناشئۃ اللیل کسے کہتے ہیں، ناشئۃ اللیل مطلب رات کا اٹھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سونے کے بعد رات کی نماز کے لیے اٹھنا ناشئۃ اللیل میں داخل ہے۔
اس طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے وہ ناشئۃ اللیل میں داخل ہے۔ اسی طرح جو ہے ابو ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ناشئۃ اللیل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رات کو جو بھی نماز پڑھی جائے وہ ناشئۃ اللیل میں داخل ہے۔ بہرحال یہ اقوال اپنی جگہ پر، لیکن اس اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اور احادیث میں جہاں کہیں بھی ناشئۃ اللیل یعنی رات کا اٹھنا اور دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے قیام اللیل یعنی رات کو قیام کرنا، تو یہ جہاں پر ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ رات کے کسی بھی حصے میں جو نماز پڑھی جائے ان دونوں پر استعمال ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ تراویح کے اوپر بھی قیام اللیل کا استعمال کیا گیا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے یعنی جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھے، تو یہاں پر بھی جو ہے قیام اللیل استعمال کیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب رات کو جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ قیام اللیل میں داخل ہوگی، لیکن قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے جو اللہ کے نبی کو کہا گیا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ کہ رات کے ایک حصے کو چھوڑ کر آپ کھڑے ہو جائیے، یعنی پہلے حصے کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائیے رات کے آخری حصے میں۔ تو اس کے ذریعے پتہ تو یہی چلتا ہے کہ تہجد کی نماز، جیسا کہ حضرت عائشہ کے قول سے بھی پتہ چلا کہ تہجد کہتے بھی اسی کو ہے کہ رات کو آدمی پہلے سو جاوے اور پھر جو ہے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، اس کو تہجد کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کا، تابعین کا اور تبع تابعین کا اور صلحاء امت کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو گویا قیام اللیل اور ان ناشئۃ اللیل سے یہی چیز معلوم ہوئی کہ رات کا اٹھنا جو ہے ناشئۃ اللیل میں داخل ہوگا۔ پھر بتایا گیا کہ رات کے آخری حصے میں اٹھنے میں کیا چیز ہوتی ہے، ہی اشد وطئا کہ وطئن کہتے ہیں جس کے معنی روندنے کے ہیں، کچلنے کے ہیں، روندنے کے ہیں اور کچلنے کے ہیں کہ اگر میرے پیر کے نیچے اگر کوئی چیز نرم چیز آ جاتی ہے میں اس پر پیر رکھ دوں تو کیا چیز ہو جائے گی، اس کا بھوکا ہو جائے گا اور چورا چورا ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں وطئا۔ کیا کہتے ہیں؟ وطئا کہتے ہیں۔ تو رات کا اٹھنا جو ہے آدمی کے لیے اتنا خطرناک بوجھ معلوم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ایسا نفس کچل جاتا ہے جس طرح تم کوئی معمولی چیز کو اپنے پیر کے نیچے رون دیتے ہو، یعنی ناجائز نفسانی خواہشات جو ہے نفس کی کچل جاتی ہے صبح میں اٹھنے کی وجہ سے، کہ اگر آدمی صبح میں اٹھنے کا معمول بنا لے تو اس کا نفس جو ہے کچل جاتا ہے۔ اور نماز تہجد سے اس کی جو ہے نفس کے کچلنے میں بڑی مدد ملتی ہے، اور جو ہے آدمی کے سارے گناہوں کی جڑ بھی کیا ہے، نفسانی خواہشات کی اتباع کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث پاک میں وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ کہ بیوقوف شخص وہ ہیں جو اپنے نفس کی اتباع میں چلتا رہے اور اللہ سے جو ہے تمنائیں باندھتا رہے کہ میری کامیابی ہو جائے گی، میری مغفرت ہو جائے گی۔ تو نفسانی خواہشات کے ساتھ مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ نفسانی خواہشات کے خلاف چلنا بھی مغفرت کا وعدہ ہے۔ تو صبح میں اٹھنے کے لیے جو ہے نفس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے اور نفسانی خواہشات ٹوٹتی ہیں، تو اسی لیے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے صبح کے وقت میں اٹھانے کا پابند بنانا چاہیے۔ اور وہ اشد وطئا کی تفسیر جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کی ہے، جو مفسر قرآن ہیں صحابہ کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ آدمی جب صبح میں اٹھتا ہے تو کوئی شور و شغف نہیں ہوتا، کسی کی آواز نہیں آتی، چاروں طرف سے خاموش ماحول ہوتا ہے۔ جب آدمی کے کان کے اندر کوئی آواز نہیں پڑتی ہے تو اس کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہوتا ہے اور اس کا اثر دل کے اوپر پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آواز نہیں آ رہی چاروں طرف سے، ایک آدمی جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی اور یہ فرمایا کہ کھانا کھلاؤ وَأَكْلُ الطَّعَامَ، اور جو ہے رات کے آخری وقت میں اور ایسے وقت میں کہ لوگ سو رہے ہو اس وقت نماز پڑھو اور لوگوں کے درمیان جو ہے سلام کو پھیلاؤ، وَأُدْخُلُوا الْجَنَّةَ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی صبح کے وقت اٹھنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا اور جو ہے سلام کو عام کرنا یہ جنت میں داخل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ ہم کو جو ہے اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا کا مطلب ہمارے سامنے آ گیا کہ رات کے اٹھنے کی وجہ سے آدمی کو ذرا بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ اور آخری جو ہے آیت ہے إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، یہ تیسری مصلحت جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائی
کہ تہجد کی نماز آپ کے اوپر اس لیے ڈالی گئی کہ آپ کے لیے دن میں جو ہے نا بہت سارے کام ہیں، کہ اگر رات جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے ہو اور دن بندوں کے لیے ہو تو یہ مناسب ہے۔ اگر جو ہے دن بندوں کے لیے ہو جائے گا اور جو ہے دن جو ہے اللہ کے لیے ہو جائے گا تو پھر رات میں آپ آرام کریں گے، تو رات کو تو جو ہے اللہ سے راز و نیاز کرنی ہے اور دن کے اندر جو ہے اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ اور ایک مطلب جو ہے سبحان طویلہ کا یہ کیا گیا ہے کہ رات کو جو ہے دن میں تیرنا ہے آپ کو لمبا، اور جب آدمی سمندر میں ایک آدمی تیرتا ہے تو رکنے پر ڈوبنے کا اندیشہ ہے، اگر رکے گا تو ڈوبے گا اور چلتا رہے گا تو چلتا ہی رہے گا، تو چلنے میں جو ہے اس کی کامیابی ہے اور ٹھہرنے کے اندر اس کی ناکامی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جا رہا ہے کہ دن میں آپ کو خوب چلنا ہے، یعنی خوب کام کرنا ہے، خوب تیرنا ہے۔ اس سے مراد تو جو ہے حلال روزی اور دوسرا جو ہے واعظ و نصیحت اور جو ہے دعوت و تبلیغ اور جو ہے بہت ساری دینی امور آپ کو انجام دینے ہیں، اور جو ہے رات کے وقت تک آپ کو ٹھہرنا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے ابا جان جو ہے شام کے وقت میرے گھر پر آتے تو صبح کے وقت جس حالت میں جاتے تھے اس سے خطرناک حالت میں شام کے وقت آتے تھے کہ آپ کپڑوں کے اوپر جو دھول مٹی ہوتی تھی، آپ کے بال، آپ کی جو ہے زلفیں اور آپ کی آنکھیں جو ہیں دھول مٹی سے بھری ہوئی ہوتی تھی، اور میں پانی لے کر آپ کے چہرے کو دھویا کرتی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رات جو ہے اللہ نے عبادت کے لیے دی ہے اور دن جو ہے حلال روزی کے لیے، اور اسی طریقے سے دین کی محنت کے لیے اور درس و تدریس کے لیے دین جو ہے زیادہ موزوں ہے، اور عبادت کے لیے رات زیادہ موزوں